ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. وقت ہوا ہے آئی ڈی ایس نعت اکیڈمی کا. بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا سیگمنٹ کب آئے گا، ہمیں نعت سیکھنی ہے. آج نہ جانے کون سی باتیں بتائی جائیں گی جس سے ہمیں بہت فائدہ ہونے والا ہے. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں. پیارے پیارے بچے یہاں موجود ہیں، سامنے بھی موجود ہیں. میں یہ محسوس کر رہا ہوں. جی ہاں، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان سناخواں الحاج سید محمد فرقان قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے. آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ حضرت، آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی بہت کمال کی گفتگو فرمائی تھی اور آپ نے جو باتیں بتائیں یقیناً ہمارے دیگر مہمانوں سے ہٹ کر آپ نے گفتگو فرمائی اور بڑی نپی تلی آپ نے گفتگو فرمائی. تو میں چاہوں گا کہ آج بھی ایک کلام ابھی شامل کرتے ہیں، پھر دیگر ثنا خانوں سے بھی، اور ظاہر بات آپ سے بھی کچھ سنیں گے، تو پھر اس پر کلام پر بھی کلام کچھ ہو جائے تو بڑا اچھا رہتا ہے. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب حافظ صاحب، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب. جزاک اللہ خیرہ. اب بات اگر یہیں سے آغاز کیا جائے کہ بھائی لفظ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے. ایسا تو ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں رب مجھ کو بلائے گا اور آپ جو ہے یہاں وہاں خود بھی دیکھ رہے ہیں بھائی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، آپ کسی پریشانی میں ہیں. ارے بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کی اس بات پر توجہ ہے کہ نہیں؟ صرف لفظ تو نہیں کہہ رہے، آپ کی پوری باڈی لینگویج بھی اگر وہی بات کرے تو کیا ہی بات ہے. صحیح سب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ باڈی لینگویج، جسمانی زبان، جی اس کو اگر ہم یوں کہیں تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا اگر آپ اس کو استعمال کرنا سیکھ جائیں. خیر حافظ صاحب تو ماشاءاللہ یہ اظہار کرتے ہی ہیں باڈی لینگویج سے بھی، کلام کے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. خوشی کا کلام ہو، غم کے جیسا بندہ منہ بنایا، یا مثلا مسرت کا اظہار ہو آپ کی باڈی سے. ایسا میں آپ کو اس کی ایک بہترین مثال بھی بتا سکتا ہوں کہ باڈی لینگویج آپ کیا کردار ادا کر سکتی ہے ایک کلام میں. اب دیکھیں، آپ کو ایک کلام پڑھ کے سناتا ہوں، میں اس کا اگر آپ کو مطلب نہ بھی بتاؤں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. آگے حالانکہ ہے اعلیٰ حضرت کا شعر. اب دیکھیے باڈی لینگویج کیا کردار ادا کر سکتی ہے. فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. واہ، صرف باڈی لینگویج سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یوں گئے کہ یوں. تو پورا شعر جو ہے وہ آپ کو واضح ہو گیا صرف باڈی لینگویج سے، صرف انداز سے. اتنا یہ کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس کو ضرور میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم میلاد کا کلام پڑھتے ہیں، اس میں جھومتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے ہوئے، یہیں تک صرف بات نہیں رہے باڈی لینگویج کی. باڈی لینگویج تو اس سے آگے بھی کام کر سکتی ہے. اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام، جیسے ہمارے کئی شناخواں ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، وہ کئی اشعار کے مطلب تو اپنے انداز سے سمجھا دیتے ہیں. بہت اچھے، صرف انداز سے، باڈی لینگویج سے. کئی اشعار کے وہاں فلک پر یہاں زمین پہ، فرق پتہ چل گیا. رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، مطلب پتہ چل رہا ہے. حالانکہ میں ٹرانسلیشن نہیں کر رہا، میں اس کا ترجمہ نہیں بتا رہا. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی صرف اس طرح بھی ہم مطلب بھی بتا سکتے ہیں، اتنا کردار ادا کرتی ہے باڈی لینگویج. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا سید صاحب، ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ پڑھ رہا ہے، اب اس نے اونچا سر اگر لگایا، جب انترا لیا تو چہرہ اس نے اتنا وہ کر لیا کہ بھائی آپ ایک مرتبہ اپنی ریکارڈنگ چیک تو کریں، اتنا چہرہ کیوں بگاڑ رہے ہیں آپ کی آنکھیں بالکل اوپر جا رہی ہیں اور عجیب سا چہرہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ بھی کنٹرول رکھیں. فیس ایکسپریشنز بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں ایسے. تو یہ بھی اگر اس پہ توجہ کر لی جائے نا تو یقین مانے کہ بہت فرق پڑتا ہے. جب مثال ہے کہ اب آپ نے اس طرح انترا لیا ہے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. اب اس نے آپ نے فیس پہ کنٹرول رکھا، آپ نے اب یوں کر رہا، آپ دنیا والے تو درد دے، تو وہ درد، بات تو درد کی ہے. اس سے بڑے بڑے کلاموں کے اندر حالت خراب ہو جاتی ہے نعت خانوں کی. جیسے کہ میرا پڑھا ہوا ایک کلام ہے،
میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اس کو اگر صحیح معنوں میں کوئی محفل میں اگر اٹھائے تو پھر لگ پتا جاتا ہے, چہرہ بھی بند ہو جاتا ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اچھا ادھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو, کہ وہ بندے کے جو لوگ طرز پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں, یعنی غرق ہو جاتے ہیں اس میں طرز میں, ان کے ساتھ تو بھلے اونچا ہو یا نیچا ہو, ان کے ساتھ ایسا ہو ہی جاتا ہے. صحیح کہ انہوں نے اتنی وارفتگی کے ساتھ اور اتنا گم ہو کر اس طرز کو پڑھ رہے ہیں. جیسے اکثر ہمارے ذوالفقار بھائی تھے, تو ان کو کسی چیز کا اس طرز میں وہ ایک ایک چیز وہ اتنی ادائیگی کرتے تھے کہ وہ اسی میں محو رہتے تھے. تو اس طرح کئی صناعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باڈی لینگویج یا فیس ایکسپریشن پر ان کا خود کا کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ وہ طرز میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں. صحیح. مگر جو حافظ صاحب بات کریں وہ اور ہے کہ آپ اتنا اونچا سر نہ اٹھائیں, بلکہ اپنے قائم سر کو پہچانیں, اس کے حساب سے کلام پڑھیں, تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ مجھے تو اویس بھائی کا ایک کہنا یاد ہے, ہمارے استاد وہ مجھے بتاتے تھے کہ جب یہ شعر ہم اٹھاتے تھے, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آنکھیں بند ہونا تو دور کی بات, یہاں پیشانی پر سلوٹ بھی نہیں آنی چاہیے. اچھا, اوپر سے اٹھاتے ہوئے. او ہو. بولتے ہیں آنکھیں بند ہونا تو دور کی بات. اور میں آج تک انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ جتنا اونچا شعر اٹھاتے نا, کبھی ان کا چہرہ نہیں, ہاں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مگر چہرہ نہیں بگڑتا, نہ یہاں سلوٹیں آتی ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کیا خوبصورت آپ نے مثال دے کر سمجھایا. اور دیکھیں الحاج اویس اللہ قادری صاحب کے اس میں ہمیں پریکٹیکلی نظر آتا ہے. یعنی کوئی بولے نا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, بھائی یہ دیکھ لو, ہر کلام میں ہر طرز میں وہ کر کے دکھا رہے ہیں. بہت کمال آپ نے حضرت سید صاحب, آپ نے مثال ایسی دی کہ بعد میں سمجھتا ہوں کہ اچھوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا حسن رضا سے کلام سنتے ہیں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں گو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب جو مناراگی ہو, پھر تو خلوت میں عجب جو مناراگی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. اچھا یہ گوشہ کیا کہتے ہیں لفظ, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ گوشہ نہیں ہے لفظ, گوشہ یعنی حمزہ کے اوپر زیر, حمزہ کے نیچے زیر ہے, گوشہ تنہائی. تو وہ ظاہر بات ہے کہ لفظ اگر چینج ہو جائے گا تو اس کا ساؤنڈ بھی چینج ہو جائے گا, مطلب بھی چینج ہو جائے گا. لفظ یہ ہے گوشہ, حمزہ جو ہے نسبتی ہے اگلے لفظ سے ملانے کے لیے, گوشہ تنہائی نسبتی ہے, یہ حمزہ اور زیر لفظ ہے گوشہ, گوشہ تنہائی ہو, گوشہ نہیں. صحیح بتا رہے ہیں حافظ صاحب. تو یہ اس بات کا ضرور اہتمام ہر ناطخواں کو کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کلام پڑھ رہا ہے کہ جس میں کوئی مشکل لفظ ہیں, تو آپ اپنے بڑوں سے یا جن بڑوں نے وہ کلام پڑھا ہوا ہے, ایک مرتبہ اگر اس کو سن لیا جائے تو وہ لفظ اچھے صحیح ہو جائیں گے. اس کے بعد پڑھنے کا اور سننے کا لطف آتا ہے. کیا کہتے ہیں سید صاحب اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ, ہاں یہ تو بالکل آپ نے کہا, لفظ ہی اگر بگڑ جائیں گے تو مطلب بھی ختم ہو جائے گا نا. تو لفظ کے اوپر تو زور دینا چاہیے, اس کو صحیح ادائیگی ہو, لفظ کی صحیح ادائیگی ہو, اور اس سے پہلے ضرور یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ لفظ ہے کیا, اس کا پروناؤنس کس طرح کہنا ہے, لہجہ کیا ہے, اس کو کیسے کہنا ہے یہ. اور رہی بات کلام کی, ماشاءاللہ تو پہلے آپ میں چاہوں گا کہ کچھ نہیں. ماشاءاللہ حسن اچھا پڑھتے ہیں, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. تھوڑا سا مجھے لگا کہ شاید وہ آپ اسکیل ان کے چینج کروا رہے تھے, تو اس میں تھوڑا سا یہ شروع میں کنفیوز ہو رہے تھے کہ یار کہاں رکنا ہے. پھر انہوں نے ماشاءاللہ آپ کی انسٹرکشن کے بعد پکڑ لیا, اور پھر انترا جب لیا نا تو وہاں آ کر یہ بالکل ریلیکس زون میں آ گئے تھے, کمفرٹ زون میں آ گئے تھے. وہاں آ کر انہوں نے اپنی پرفارمنس صحیح معنوں میں وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور پھر جب یہ واپسی آئے ہیں تو واپسی بھی ان کا ایک بہترین جو ہے نا وائنڈ اپ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آغاز اگر کانفیڈنس کے ساتھ ہو نا, جو آپ کا انترے میں آ کر بالکل ہو گیا تھا, تو آپ کی پوری حاضری بڑی خوبصورت ہو جائے. جی صاحب. نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ جب میں نے ان کو بتایا تھوڑا سا اوپر سے اٹھائیں, تو اوپر سے اٹھا کے آپ نے پھر جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے نبھایا, طرز بھی اچھی نبھائی, اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک مزید ترقیاں عطا فرمائے. خود اعتمادی کا بتائیں نا سید صاحب, کیا آپ کا ایسا معاملہ کبھی بچپن میں, جیسے آپ کم عمری میں آپ جب پڑھتے تھے تو خود اعتماد میں کمی تھی اور اب بڑھ گئی ہے, یا الحمدللہ شروع سے ہی یہ والا مسئلہ کبھی نہیں رہا؟ حافظ صاحب اگر اس پر میں گفتگو کروں تو 1-2 منٹ لگ جائیں گے. عطا ہو خود اعتمادی
سیلف کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں. خود اعتمادی اس وقت آپ کے پاس آئے گی کہ جس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو آتا ہو. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. جو کام آپ کر رہے ہیں, دیکھیں کوئی مکینک بھی ہوتا ہے نا, اگر وہ ہوگا فرسٹ کلاس مکینک, اس کے سامنے بڑے سے بڑے بندے کو کھڑا کرتے اس کا ہاتھ ایسے چلے گا کہ پتا چلے گا کہ ہاں یہ اس کام آتا ہے, ان اس فن سے واقف فن سے واقف ہے وہ. اگر آپ اس فن سے واقف نہیں, آپ کے پاس خود اعتمادی آئے گی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کئی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سیلف کانفیڈنس ایسا ہوتا ہے, مگر فن میں بیچارے ویسے نہیں ہوتے, تو وہ خود اعتمادی ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے. مگر جو بیسک اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جب تک وہ کام آئے گا نہیں تب تک آپ کے پاس خود اعتمادی آئے گی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ کی خود اعتمادی بڑھے. اور جب خود اعتمادی بڑھے گی تو پھر جس طرح میں بیٹھا ہوں یہاں پر, کوئی بھی طرز پڑھ رہا ہوں, ادھر سے بھی اٹھا کے پڑھ رہا ہوں, یہ بھی پڑھ رہا ہوں, اللہ پاک کرے گا تو یہ ہو جائے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہمارے ساتھ سید صاحب ایک ننھے سنخا موجود ہیں, ساحل رضا قادری. تو میں چاہوں گا جلدی سے ساحل یا سائل؟ ساحل. ساحل, اچھا ماشاءاللہ. چلو سنا دیں, پڑھیں. بسم اللہ. کیا بات ہے, اس عمر میں یار ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کے بندے کیا بات ہے. سنا کرے تیرے وہ کے خالق ہے, صدا سنتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, آپ نے تو الاپ میں ہی ماحول بنا دیا, بتا دیا کہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ سے اور بھی سنیں گے, مگر ابھی ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہو گیا ہے.